بتائیں گے منیب صاحب کہ یہ کیا 8 فروری کو کیا منظرنامہ پیش کرے گا سارا کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے جو کر سکتی تھی وہ کیوں نہیں کیا. میں کہہ رہا تھا شاید آپ اس وقت کنیکٹڈ نہیں تھے کہ بھئی ایک تو گورنمنٹ ہے وہ نکلتے ہیں تو گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے, نہیں کرنا چاہیے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو کر سکتی ہے وہ بھی کیوں نہیں کیا. مثال کے طور پہ آج کوئی ان کا سیاسی مخالف نہیں, خود ان کے اپنے ایم این اے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, اچھا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ سر کلیئر کریں, پتہ نہیں 8 کو کرنا کیا ہے. کوئی کہتا ہے ریلی نکالنی ہے, کوئی کہتا ہے بند کرنا ہے, اور وہ 5 فروری کو رات 8 بجے بات کر رہے ہیں, جتنے بجے بھی. تو یہ کیوں نہیں کر پائی پی ٹی آئی؟ دیکھیے, ایک انگریزی میں ایک ٹرم استعمال ہم کرتے ہیں, بہت معذرت کے ساتھ, نہایت معذرت اور کے ساتھ میں عرض کروں گا, جسے کہتے ہیں کہ جب آپ ہیڈ لیس چکنز ہوتے ہیں نا تو دے رن امک, ان کو سمجھ نہیں آتی بھی رائٹ جانا ہے لیفٹ جانا ہے, آپس میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حال یہی ہو گیا. عمران خان صاحب ایک ٹاورنگ فگر ہے, اگر تو وہ باہر ہوں تو سب کو درست کریں, ہر ایک کو ڈسپلن کریں. ابھی تو حالت یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں, یہ کہنا شاید اب غلط نہیں ہوگا کہ ہر بندہ انڈیویجولی ایک گروپ بن گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنا, کوئی 4 آپ کے پاس کرے گا, کوئی اطہر بھائی کے پاس جائے گا, کوئی رانا صاحب کے پاس جائے گا, وہ دیکھیں یہ ایسا ہے, فلانا تو یہ ہے, فلانا تو فلانے کا ایجنٹ ہے, فلانا تو جی فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں نا, اٹ از آؤٹ ان دی اوپن. اب آج اگر ایز امپورٹنٹ ایز عمران خان صاحب سسٹرز, اگر ایک سینیٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں, آپ کے پروگرام میں بھی غالباً انہوں نے کہا, وسیم ادامی صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں ولیمہ خان صاحبہ سے یا ان کی بہنوں سے ملوں. جی بالکل, یہی کہا کل ہمارے پروگرام میں, یہ ان کے الفاظ سے کوٹ اینڈ کہ میں کیوں خان صاحب کی بہنوں سے رابطہ. ایگزیکٹلی میں آپ ہی کا پروگرام کوٹ کر رہا ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از لیفٹ. اس کے بعد تو کوئی رہ نہیں جاتا نا. اور دیکھیے, کسی بھی حکومت کے لیے فیلڈ ڈے ہوتا ہے جب اس کا جو اس کا اپوننٹ ہے وہ بالکل پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے اپنے گلے پڑا ہو, اور وہ بجائے حکومت کو کنفرنٹ کرنے کے وہ اپنی ایک لڑائی میں لگے ہوئے ہوں. تو اس وقت تو حکومت کا پرپس سرو ہو رہا ہے. دیکھیے, ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں تک رہی اٹک صاحب کی بات, بہت احترام ہے ان کا, ان کا پوزیشن, ان کا سٹانس اپنی جگہ ہے. میرے خیال میں مجھے تو سب سے زیادہ کنسرن اس بات کا ہے کہ شاید وزیر اعظم سے ملاقات کے اندر وہ پہلا مدعا یہ اٹھائیں گے کہ بھائی میں لیڈر آف دی اپوزیشن اگر بن ہی گیا ہوں تو میری تقریر دکھا دیا کریں, مہربانی کریں, وزارت اطلاعات کو کہیں. وہ شاید سب سے پہلا گلا ان کا یہ ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ احتجاج تو انہوں نے پھر کہہ دیا نا جی, وہ مشعل بردار ریلی. فرینکلی بادامی صاحب, یا تو کوئی ریولوشن لے آئے پاکستان کے اندر جس کی بات کی جاتی ہے جی کہ عوام نکل آئے. اب جب یہ آ گیا ہے کہ جی وہ ایک بہن فرت جذبات میں کہتی ہیں نورین نیازی صاحبہ کہ جی آپ تربیلا کی بتی بند کر دیں, علیمہ خانم صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پی بند کر دیں آفریدی صاحب. تو آفریدی صاحب کو تو ریالٹی چیک اگر پہلے نہیں تھا تو بصد احترام ان کو ملا ہوا ہے کہ بھئی خیبر پختونخوا بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر دہشت گردی سے انفیسٹڈ علاقہ بن چکا ہے. میں نے بطور وزیر اعلیٰ, آج ان کے کسی نے نہیں کہا جی کہ پہلے لفظ استعمال ہوا نا اور میں نے نہیں کیا, ان کے ایک نہایت ہی ذمہ دار شخصیت نے کہا جی کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں. وہ کس کے بارے میں کہا وہ بھی سب کو پتا ہے. تو آج ایپیکس کمیٹی کا اعلامیہ آ گیا اور وہاں کیا آیا کہ گڈ گورننس کرنی ہے. وہ فوج نے تو نہیں کرنی نا, وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کرنی ہے اور حالات کو بہتر بنانا ہے. تو ریئلائزیشن وہاں پر ہے. وہاں آفریدی صاحب کیا جا کے اب خوبہ بند کریں گے یا گڈ گورننس کر کے دکھائیں گے؟